الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ جو چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، ان میں مختلف احکامات و ہدایات ہیں۔ بات یہی ہے کہ ایک ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی ہدایات ہوتی ہیں۔ قرآن ایک سمندر ہے، بندہ پڑھے، سنے، سوچے، سمجھے، غور و فکر کرے تو اللہ رب العالمین عقل و شعور بھی عطا فرماتا ہے، اعتماد عطا فرماتا ہے، توکل اور بھروسے میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان پختہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس دنیا کو بھی کامیاب بنانے کے لیے اور آخرت کی زندگی کو بھی کامیاب بنانے کے لیے بے شمار راہیں سامنے آتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پیاسے بنیں، کما حقہ ہمیں قرآن کی پیاس ہونی چاہیے اور ہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو انہی آیات سے متعلق، جیسا کہ ان آیات کے آخر میں بخل کی مذمت اللہ تعالی نے بیان فرمائی، احادیث میں بھی اس حوالے سے کافی کچھ موجود ہے، اور بخل کی جو ضد ہے وہ سخاوت ہے۔ سخاوت اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اور بخل جو ہے وہ مال روک لینا۔ تو ایک اور مقام پہ فرمایا کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو شخص بھی اپنے دل کے بخل سے بچا لیا گیا، کہ اس کے دل سے بخل یعنی کنجوسی ختم ہو گئی، صاف ہو گئی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ دل کا علاج جو ہے وہ بخل کے ذریعے ہوتا ہے۔ انسان کی صفائی دو طرح سے ہوتی ہے، ایک تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور دوسرے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ گناہ معاف ہوتے ہیں، دوسرے درجات بلند ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بڑی عام سی مثال ہے کہ جب ہم کسی دیوار پر، اپنے گھر کی دیواروں پر کلر کرواتے ہیں، رنگ کرواتے ہیں، تو پہلے پچھلا کلر اتارا جاتا ہے جو کہ گندا ہو جاتا ہے، اس کا خوب ریت مال لگایا جاتا ہے۔ اب اگر دیوار کی زبان ہوتی تو وہ کہتی مجھے کیوں کھرچ رہا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ صبر کر، اسی کھرچائی میں تیرا فائدہ ہے، اس کے بعد تجھ پہ رنگ ہوگا، انشاءاللہ سب تیری تعریف کریں گے۔ تو کھرچائی میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ کھرچائی ضروری ہے دیوار کو چمکانے کے لیے۔ بغیر ریگ مال کے رنگ کر دیں گے، کچھ دنوں میں اتر جائے گا۔ تو ریگ مال ہوتا ہے، کھرچائی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد رنگ لگایا جاتا ہے تو دیوار خوبصورت ہو جاتی ہے، صاف ستھری ہو جاتی ہے۔ دنیا میں بے شمار مثالیں اس طرح کی ہیں۔ تو انسان کے دل کا بھی یہی معاملہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے درجات تو بلند ہوں، میں خوشنما ہو جاؤں، میں چمک جاؤں، میں اللہ اور اس کے بندوں کی نظر میں قابل تعریف ہو جاؤں، لیکن کھرچائی کے لیے تیار نہیں ہے، تکلیف اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی جو انسان کی کھرچائی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ تو جہاد فی سبیل اللہ سے ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مال خرچ کرنے سے۔ مال جو ہے، انسان نمازیں پڑھ لے گا، روزے رکھ لے گا، اور جناب نوافل پڑھ لے گا، یہ سب درجات کو بلند کرنے کے لیے وہ تیار ہے، لیکن جس سے دل کے کینے کا، حسد کا، غضب کا اور نفرتوں کا خاتمہ ہوتا ہے، دل کا علاج ہوتا ہے، وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ تو مال خرچ کرنا جو ہے، اس سے دل کا علاج ہوتا ہے، اور عبادات سے جو ہے وہ انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ مال خرچ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور پھر درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ ہمارے قلب کا علاج بھی ہو، گناہ بھی معاف ہو، اور درجات بھی بلند ہو۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نماز کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کا بھی بہت جگہ حکم دیا، ساتھ ساتھ حکم دیا۔ دونوں چیزوں کا قرآن مجید میں جگہ جگہ ساتھ ساتھ حکم ہے، صلاۃ کا بھی اور انفاق فی سبیل اللہ کا بھی۔ تو ہم جس طرح نماز کا بیان سنتے ہیں خوش دلی کے ساتھ، اور اس کے درجات ملنے پر خوش ہوتے ہیں، اسی طرح ساتھ ساتھ جب بیان ہے تو انفاق فی سبیل اللہ کا بیان بھی ہمیں خوش دلی سے سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ۔ ساتھ ساتھ فرمایا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرما رہا ہے،
لیکن اگر وہ اس میں بخل کریں گے تو یہی مال قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق بن جائے گا، جس سے نجات پانا مشکل ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھ لیا تھا اور پھر اس پر انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ فرشتے دعا کرتے ہیں اللہم آتی منفقا خلفا، یا اللہ جو لوگ تیری راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو ان کو اس کا بدل عطا فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو یہ کیفیت تھی کہ آپ حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں، یعنی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، اور اس کے دوران حقوق العباد کا خیال آ گیا، اللہ کے بندوں کا خیال آ گیا تو نماز مختصر کر دی۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نماز امامت فرما رہے تھے تو بچوں کے رونے کی آواز آئی تو آپ نے نماز مختصر کی۔ آپ نے فرمایا میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں لمبی تلاوت کروں گا، لیکن بعض اوقات پیچھے بچے کوئی چھوٹے آئے ہوتے ہیں، وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، میں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی ماں کی نماز سے توجہ ہٹ جائے اور بچے کا رونا اس کو پریشان کرے تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ حق اللہ ادا کرتے ہوئے حق العباد کی فکر ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک دفعہ نماز کا سلام پھیرتے ہی آپ اپنے دولت قدے میں تشریف لے گئے، اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام کے پوچھنے پر آپ نے بتایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نماز میں خیال آیا تھا کہ ایک سونے کی ڈلی خرچ کرنے سے رہ گئی تھی، یعنی مال آیا تھا غریبوں میں بانٹنے کے لیے، تو اس میں سے ایک ڈلی رہ گئی تھی، مجھے خیال آیا کہ جلد از جلد جاؤں اور پھر وہ بھی غریبوں میں تقسیم کر دوں۔ نماز کے دوران بھی خیال آیا تو اس پر عمل کر لیا، نماز کے بعد بھی خیال آیا تو حق العباد کی اتنی فکر۔ صحابہ کرام بھی اپنے قلوب کا علاج کر چکے تھے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عمر بن خطاب کے صاحبزادے، ان کا ایک واقعہ، طویل بیماری کے بعد صحت یاب ہوئے، کافی عرصے بیمار رہے، صحت یاب ہوئے تو اپنی زوجہ سے کہا کہ مچھلی کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے پہلے ہی کہہ دیتے۔ تو فرمایا کہ میری بیماری کی وجہ سے ہی تم اتنی متفکر تھیں اور اتنی مشغول تھیں اور پریشان تھیں کہ میں نے نہیں چاہا کہ میں اپنی ایک اور خواہش کا اظہار کروں۔ تو اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی، تو اب مچھلی کی تمنا ہے کہ مچھلی کہیں سے مل جائے، تو مچھلی منگوائی گئی جو کہ بڑی مشکل سے ملی تلاش کرنے پر۔ تو زوجہ محترمہ نے بھی بڑے اہتمام کے ساتھ مرغن سالن تیار کیا اور اس کے ساتھ جو لوازمات میسر تھے وہ رکھے، روٹی پکائی، پراٹھا پکایا، رس کے بڑے اچھے طریقے سے کھانا پکا کر ان کے سامنے پیش کیا۔ اور ابھی انہوں نے کھانا کھانا شروع نہیں کیا تھا کہ کسی غریب آدمی کی، کسی سائل کی صدا کانوں میں پہنچی، تو حکم دیا کہ یہ پورا کھانا، ساری چیزیں سب کی سب اس کو پیش کریں۔ زوجہ نے کہا کہ آپ اتنے عرصے بیمار رہے اور اتنی تمنا اور خواہش کے ساتھ آپ نے یہ کھانا پکوایا، آپ ایسا کریں یہ کھانا آپ کھا لیں، اس سے بڑا پیسہ بھی صرف ہوا، وقت بھی صرف ہوا، آپ کی خواہش بھی ہے، تمنا بھی ہے، محبت بھی ہے، چاہت بھی ہے، جتنا اس پہ سرمایہ لگایا ہم اتنا دے دیتے ہیں غریب کو۔ کہا بھائی یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لاؤ بھی لاؤ پیسے۔ اتنے ہی پیسے آ گئے، اتنی قیمت آ گئی۔ فرمایا کہ اب یہ پیسے اور یہ سارا کھانا یہ اس سائل کو دے دو۔ زوجہ نے کہا بھئی آپ نے کیا کیا؟ کہا اللہ رب العالمین نے میرے دل میں قرآن کی وہ آیت القاء فرما دی، وہ آیت دل میں آ گئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم ہرگز نیکی کا اعلیٰ درجہ اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ تو اس وقت مجھے اتنی مرغوب تھی یہ غذا، اتنی پسند تھی اور پھر پیسے بھی پسند تھے، لیکن بس اس آیت پر عمل کرنے کا دل چاہا، اب تم یہ سب کچھ اس کو دے دو جو اللہ رب العالمین جو اس کے بدلے عطا فرمائے گا وہ اس سے کہیں بڑھ کر۔ یہ قلب کا علاج ہوتا ہے۔ نفس کے علاج کی بہترین صورت یہی ہے کہ ایک تو دو مقامات آتے ہیں انسان کے اوپر دو مقامات آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ برائی کی طرف اس کو نفس بلاتا ہے، اب
یہ اس برائی کی طرف نہ جائے، اپنے دل کو سمجھائے، اس سے نفس کا علاج ہوتا ہے۔ پھر دوسرے ایسا موقع آتا ہے جیسے یہ صحابہ کرام کے اوپر موقع ہے، نیکی کا موقع آیا، جائز تھا کہ یہ نہیں دیتے، یا جائز تھا کہ کم دیتے تھے، یا جائز تھا کہ کھانا دیتے تھے قیمت نہ دیتے، لیکن انہوں نے تمام جواز کو چھوڑ کر افضل پر عمل کیا۔ اس سے نفس کا علاج ہوتا ہے، نفس پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے، سیلف کنٹرول حاصل ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اور طعام کی محبت میں بھی اور اللہ کی ایک آیت پر ایک عمل پر حکم کرنے کے لیے اس پر عمل کر لیا۔ اس سے جو ہے نفس تیار ہوتا ہے مزید بڑی نیکیاں کرنے کے لیے۔ تو صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان اوصاف حمیدہ کو اپنائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ واقعات تو اور بھی بہت ہیں، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بھی بڑے سبق آموز ہیں۔ جو کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، آپ نے عمل کر کے دکھایا، وہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے۔ خواتین نے جو کچھ عمل کیا وہ خاص طور پہ خواتین کے لیے بھی اس میں سبق۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 70,000 کی رقم آئی، لیکن انہوں نے اپنے پاس اس میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ کچھ غرباء اور کچھ مستحقین کے بارے میں معلوم ہوا تو اپنے خادمین کو بلا کر کہا کہ یہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، سب بانٹ دو۔ تو راوی کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے جب پیسے آئے تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ اپنے ایک پرانے پھٹے ہوئے کرتے کو پیوند لگا رہی تھی، اپنے ایک پرانے پھٹے ہوئے کرتے کو پیوند لگا رہی تھی، اور نیا کرتا نئی قمیض خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں رکھے، اور سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے کہ اس میں باقاعدہ مقولے بن چکے ہیں کہ ہماری خواتین کو سب سے زیادہ اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جب بھی اپنے کپڑوں کی الماری کھولتی ہیں تو دروازہ کھولتے ہی کئی کپڑے نیچے گر جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ تو اس کے لیے ہم کپڑے کم نہیں کرتے، اس کے لیے ہم الماری بڑی بنواتے ہیں۔ یعنی لڑکی کے ماں باپ یا لڑکے کے ماں باپ پہلے 1 پٹ کی الماری دیتے تھے، پھر 2 پٹ کی الماری دیتے تھے، 3 پٹ کی الماری دیتے ہیں، اور اس کے باوجود الماری کا دروازہ کھلتے ہی کپڑے نیچے گر جاتے ہیں۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ کہا جاتا ہے العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند وہی ہوتا ہے جو اشارہ سمجھ لے۔ اندازہ لگائیے کہ ہم صحابہ اور صحابیات کے دور سے، ان کی سنتوں سے، ان کی سیرت سے کتنی دور جا چکے ہیں، یہ فرق، یہ فاصلہ کتنا بڑا ہو چکا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو جنت میں صحابہ، انبیاء، صدیقین، شہداء کے قریب کرنا چاہتا ہے، ان کا رفیق بنانا چاہتا ہے۔ رفیق کہتے ہیں ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، دوست کی کاپی کرتا ہے، دوست کی نقل کرتا ہے۔ آج ہم اچھے کاموں میں نقل نہیں کرتے، برے کاموں میں نقل کرتے ہیں۔ اگر کسی دوست نے پیشنی بال کٹوائے، ایسے بال کے جو کٹوانا حدیث رسول میں منع ہے کہ کہیں سے بالکل مونڈ دیا اور کہیں سے بالکل ایک چھجا سا بنا دیا اور بال چھوڑ دیا، یہ حدیث رسول میں آج سے تقریباً 1450 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر چکے ہیں، لیکن ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہمارے دوست نے پیشنی بال کٹوائے تو ہم بھی کہیں گے کہ بھائی ہم بھی اسی طرح کے کٹوائیں گے۔ ہماری کسی سہیلی نے اونچا چوڑا باندھا، چاہے وہ باحجاب ہے یا بے حجاب ہے، اونچا چوڑا باندھا تو بڑی اچھی لگ رہی تھی، ہم بھی اونچا چوڑا باندھ کے اپنے آپ کو نمایاں کریں گے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت منع فرما دیا تھا کہ اونچے اونچے جوڑے باندھ کر، اونٹ کی کوہان کی طرح جوڑے باندھ کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی۔ ہم قرآن و حدیث سے اتنا دور ہو چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیں حالت نماز میں موت آ جائے، ہمیں مکہ مدینہ میں موت آ جائے، ہمیں کلمہ پڑھتے ہوئے موت آئے، اور جب موت آ جائے تو ہماری قبر سے خوشبو آئے
اور پھر اس کے بعد ہمارا ٹھکانہ جنت میں صحابہ اور صحابیات کے پڑوس میں ہو؟ نہیں، جب تک ہم اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کریں گے، اس فاصلے کو ختم نہیں کریں گے، اس دوری کو ختم نہیں کریں گے، ہمیں جنت میں ان کی رفاقت نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو، ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے طور طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے بخل جیسی خطرناک بیماری سے محفوظ فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں